السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ رکھے اور آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے بہترین درجے پر چن لے۔ اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وتوفیقی عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ آج جن صحابیہ کا ہم ذکر پڑھیں گے وہ ہے سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہ۔ سیدہ ام ذر جلیل القدر صحابی سیدہ ابو ذر غفاری کی بیوی تھیں، جن کا نام جندم بن جنادہ تھا۔ سیدہ ابو ذر غفاری کا قبیلہ راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، کبھی یہ لوگوں کا مال لوٹ لیتا اور کبھی ان کی بیویوں کو چھین لیتا۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے حوالے سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ کے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، آپ سوار ہو کر اس وادی میں جائیں اور مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، اس کی باتیں سنیں اور پھر میرے پاس آئیں۔ وہ بھائی مکہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی، پھر اپنے بھائی ابو ذر کے پاس واپس آیا اور کہا، میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا کلام شاعری نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ نے کہا، میں جو چاہتا تھا تم میری تشفی نہ کر سکے۔ زاد راہ لیا، پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور خود مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ سیدھا مسجد حرام آئے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن ابو ذر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے اور نہ ہی آپ کے بارے میں انہوں نے کسی سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ اسی ادھیڑ بن میں رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر وہ زمین پر لیٹ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ نے پہچان لیا کہ یہ کوئی پردیسی ہیں اور ان کو اپنے گھر چلنے کی دعوت دی۔ یہ ان کے پیچھے چل پڑے، راستے میں دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہ کیا۔ رات بیت گئی، صبح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ اپنے اجنبی مہمان کو لے کر مسجد حرام تشریف لے گئے۔ اس دن بھی ابو ذر غفاری نے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا، پھر وہ لیٹ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ گزرے، زمین پر لیٹا دیکھا تو خیال کیا کہ شاید مہمان کو ابھی تک اپنی منزل نہیں ملی، انہیں اپنے ساتھ لیا اور گھر آ گئے اور اس رات بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا کام ہے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو پھر سیدنا علی رضی اللہ نے ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لیا، گھر ٹھہرایا اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد بتائے دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ نے بتایا کہ میں یہاں انہیں ملنے آیا ہوں جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ سچ ہے کہ وہ رسول ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میری دلی تمنا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ نے فرمایا، جب صبح ہوگی تو ہم گھر سے روانہ ہوں گے، میں آگے چلوں گا تو آپ میرے پیچھے چلے آنا۔ راستے میں جب آپ کے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں وہاں رک جاؤں گا اور بظاہر یہ تاثر دوں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں۔ جب میں وہاں سے چل پڑوں تو آپ بھی میرے پیچھے چلتے آنا، پھر میں جس گھر میں داخل ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو ذر غفاری کے ساتھ حاضر ہوئے تو ابو ذر غفاری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں جا کے صورتحال سے آگاہ کرو اور یہ کام اس وقت تک کرنا جب تک میرا حکم آپ کے پاس آئے کہ اب تمہیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے جذبہ ایمان سے سرشار ہو کے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بانگے دہل اپنے اسلام قبول کرنے کا مکے والوں کے سامنے اعلان کروں گا۔ دار ارقم سے نکلے، مسجد حرام میں پہنچے اور وہاں جا کر بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد وان محمد رسول اللہ۔ لوگوں سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ اعلان سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کو رضی اللہ کو پکڑ کر زمین پہ گرا لیا اور بے تحاشا مارنے لگے۔ عباس بن عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر سیدنا ابو ذر غفاری پر لیٹ گئے۔
اور لوگوں سے کہا، ارے عقل کے اندھو، کیا تمہیں یہ پتہ ہے یہ غفار قبیلے کا شخص ہے جو شام کی طرف جانے والی سڑک پر آباد ہے؟ تمہارا یہ تجارتی راستہ ہے، تم سرزمین شام کو تجارتی غرض سے جانے کے لیے اسی راستے سے گزرتے ہو۔ اس طرح سیدنا عباس بن عبد المطلب نے سیدنا ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، پھر عباس بن مطلب نے ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا۔ سیدنا ابو ذر غفاری اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو کر اپنی قوم کی طرف آ گئے۔ یہ سارا واقعہ صحیح بخاری کتاب المناقب باب قصۃ الاسلام ابی ذر غفاری میں 3522، صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام ذر کو جو کچھ مکہ میں ان کے ساتھ بیتی پوری داستان سنائی۔ بیوی نے سنتے ہی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ ظاہر و باطن اور عقیدے کے لحاظ سے خالص وقت کے سچے مسلمان تھے۔ وہ سچائی کو خفیہ رکھنا پسند نہ کرتے تھے، سچائی کا برملا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ برملا اظہار ہی سے حق و صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عمدہ وصیت کو پلے باندھ لیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ کتاب و سنت کے پیروکار تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ امام اس مال فے اور غنیمت کو ذاتی سمجھیں گے، یعنی شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ اور تقسیم نہ کریں گے؟ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، تب تو میں اپنی تلوار اپنے کندھے پہ رکھ لوں گا اور اس سے ماروں گا حتیٰ کہ آپ سے ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز سے متعلق نہ بتاؤں؟ صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھا، اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا، لیکن اپنی زبان کو حق بات کہنے سے نہ روکا اور باطل کے ساتھ لڑنے میں زبان پر کوئی قدغن نہ لگائی۔ سیدہ ام ذر اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ زندگی بھر بقدر ضرورت چیزوں کو استعمال کرنا پسند کرتے تھے۔ جب دنیا فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ کے لیے موت کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ ربضہ بستی میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی بیوی سیدہ ام ذر رضی اللہ رونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے روتی ہوں، خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں جس سے آپ کو کفن پہنا سکوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمایا، تم رونا نہیں، کیونکہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں، تم میں سے ایک شخص چٹیل میدان میں فوت ہوگا، اہل ایمان کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوگی۔ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ فوت ہو گئے، میرے علاوہ کوئی باقی نہیں، سب کی وفات جماعت اور گروہ میں ہوئی۔ دیکھ لینا میں چٹیل و بیاباں میدان میں مروں گا، تم راستے کو دیکھتی رہنا تو وہ منظر عنقریب دیکھ لو گی جو میں کہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے کبھی جھٹلایا گیا۔ ام ذر رضی اللہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجیوں کے قافلے آنا جانا بند ہو گئے ہیں، اہل ایمان کی جماعت کہاں سے آئے گی؟ سیدنا ابو ذر نے فرمایا، دیکھتی رہنا، یہ ہو کے رہے گا، اہل ایمان کی جماعت یہاں پہنچے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ کی وفات کے کچھ دیر بعد کچھ لوگ اپنی سواریوں پر ان کی طرف آتے دکھائی دیے، تھوڑی دیر میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سیدہ ام ذر رضی اللہ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ افسردہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم ایک مسلمان کو کفن پہنا کر اجر و ثواب حاصل کرو گے۔ تو اس جماعت نے پوچھا، کون فوت ہوا ہے، کس کو کفن پہنانا ہے؟ سیدہ ام ذر رضی اللہ نے بتایا کہ ابو ذر رضی اللہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ غفاری کا نام سنتے ہی کہا، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ کی طرف بڑھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ کو ایک انصاری نوجوان نے کفن پہنایا۔ اس کے پاس 2 چادریں تھیں جنہیں اس کی والدہ نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر بنایا تھا۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا ام زر رضی اللہ سیدنا ابو ذر کے لاشے کو وصیت کے مطابق لے کر ایک رستے پہ ٹھہری ہوئی تھی، وہاں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا گزر ہوا، آپ کے ساتھ کچھ اور اہل ایمان بھی تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ وفات پا گئے ہیں اور یہ ان کی میت ہے، تو رو پڑے اور فرمانے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، تمشی وحدک و تموت وحدک و تبعث وحدک، تم اکیلے چلو گے اور اکیلے مرو گے اور اکیلے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ کو دفن کر دیا۔ مسند احمد مستدرک حاکم میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدہ ام ذر رضی اللہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے۔ ان دونوں نے دنیا میں پوری زندگی زہد و تقوی میں بسر کی اور دنیا کی کسی چیز سے دل نہ لگایا۔ اللہ ان پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے بھی آسانیاں کرے اور ہمیں اپنے دین کے کاموں کا بہترین کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔